أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دنوں کے بعد آج پھر آن لائن کلاس کے ذریعے ہم آپ سے جڑ رہے ہیں، اور یہ کچھ زمانہ درمیان میں ایسا گزرا کہ یہ وبائی مرض کم ہو چکا تھا، اپنی شدت ختم کر چکا تھا، اور ہم اور آپ ایک چھت کے نیچے اسکول کے اندر باقاعدہ آف لائن تعلیم حاصل کر رہے تھے. پھر موسم نے رخ بدلا اور اس وبا نے زور پکڑا، اور آج وہ وقت پھر واپس آ گیا کہ آپ اپنے مقام پر اور ہم اپنے مقام پر، اور ہمارے اور آپ کے درمیان صرف رابطے کے لیے اب یہی آن لائن تعلیمی نظام باقی رہا ہے. نہ ہم آپ سے روبرو ہو سکتے ہیں، نہ آپ ہم سے روبرو ہو سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کی سرکار کی گائیڈ لائن بھی یہی ہے کہ بچے اپنے گھروں پر رہیں، وہاں رہ کر تعلیم حاصل کریں. لہٰذا آپ جو آن لائن آپ کو تعلیم دی جاتی ہے اس میں دل جمعی اور سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، محنت اور لگن کے ساتھ آپ اس پر کام کریں، اور بتائی گئی ویڈیو جو ہے اور جو ویڈیو کے اندر جو سبق آپ کو پڑھائے جاتے ہیں اسے دھیان سے پڑھیں. اب بہت کم زمانہ باقی رہا ہے، پھر آپ کو آپ کے فائنل ایگزام کا بھی سامنا ہے. اس لیے جو وقت ہمارا غفلت میں گزر چکا اب جو ہم ہیں اس سبق کو اور ہر سبجیکٹ کے اسباق کو اچھی طرح سے دھیان، لگن اور محنت کے ساتھ پڑھیں گے. آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عرب کی مشہور شاعرہ گزری ہے، اس کی زندگی کے حالات کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں.
اسکرین پر موجود ہے آپ کے کہ خنسا یا تماضر بنت عمر السلمہ، یہ ان کا پورا نام تھا۔ خنسا نام تھا یا پھر تماضر بنت عمر ان کا نام تھا، لیکن یہ مشہور ہوئی خنسا نام سے۔ ان کی پیدائش 575 عیسوی میں ہوئی اور وفات 645 عیسوی میں۔ زمانِ جاہلیت اور عہد اسلام کی ابتدائی دور میں عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ تھی، جنہیں عرس العرب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مرثیہ کہتے ہیں کہ کسی کے وفات کے بعد اس کو یاد کرنے اور اس کی تعریف بیان کرنے میں کچھ اشعار کہے جائیں۔ کیا کسی کی موت پر افسوس ظاہر کرنے کے لیے اشعار کہے جائے، انہیں مرثیہ کہتے ہیں۔ عرب شاعرہ نام تماضر بنت عمر، خنسا لقب، اس کے دو بھائی معاویہ بن عمر اور صخر بن عمر کسی قبائلی جنگ میں قتل ہو گئے تھے۔ یہ خاتون اپنے بھائیوں پر ساری زندگی آنسو بہاتی رہی۔ مرثیہ گوئی خنسا کا خاص موضوع تھا، یعنی یہ جو پڑھے لکھے تو تھے اور عربی زبان پر اچھی مہارت تو تھی انہیں، لیکن اچانک کوئی قبائلی جنگ ہوئی اور ان کے دو بھائی اس کے اندر مارے گئے، معاویہ اور صخر، تو ان دو بھائیوں کی محبت کے اندر انہوں نے اشعار کہنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں اتنے آگے بڑھ گئے وہ کہ عرب کے ایک مشہور مرثیہ گو کے اندر ان کا شمار ہونے لگا۔ نبوت کی روشنی چمکی تو پورے قبیلے سمیت حلقہ بغوش اسلام ہو گئی۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب انہیں پتہ چلا اور انہوں نے دیکھا اور لوگوں سے سنا کہ نبی آخر الزماں ہے یہ اور ان پر اللہ کا کلام اترتا ہے، تو پھر یہ پورے اپنے قبیلے کے ساتھ کیا ہو گئی؟ اسلام میں داخل ہو گئی۔ قبیلے کے ساتھ اس لیے اسلام میں داخل ہوئی کہ یہ جو عورت تھی حضرت خنسا، یہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اور سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کے قبیلے کے اندر ان کی بڑی عزت تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے سوچا تو پورے قبیلے نے بھی ان کا اس معاملے کے اندر ساتھ دیا، اور الحمدللہ پورا قبیلہ ان کا اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا۔ صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئی، یعنی اسلام جب لے آئی تو صحابیہ بن گئی وہ۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام لائے، تو اسلام لانا اور ان کی زیارت کرنا یہ ان کو صحابی کے مقام پر پہنچاتا ہے، اصحاب کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بہت سے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، ان سے ملے، لیکن اسلام نہیں لائے، تو وہ صحابی ہو نہیں سکتے۔ شرط صحابی ہونے کے لیے یہ ہے کہ جس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسلام لائے ہو۔ اگر کوئی اسلام لے آیا لیکن دیکھا نہیں تو وہ بھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، دیکھا بھی ہو اور سچے دل سے اسلام بھی لائے ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جن کا نام ہم سنتے اکثر، حضرت اویس کرنی۔ تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن مکہ اور مدینہ سے بہت دور کہیں آباد تھے۔ یہ قرن کوئی جگہ کا نام ہے، وہاں پر آباد تھے یہ۔ تو وہاں پر آباد تھے اور وہاں دور تھے مکہ مدینہ سے، اور ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی
تو ان کی بوڑھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شرف سے مطلب ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہے، اور پھر وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ ان کا آنا ہوا، لیکن ایمان تو لا چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ صحابی نہیں ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت نیک آدمی تھے وہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم پڑھ رہے ہیں سبق کافی طویل ہے۔ سرفراز ہوئی عہد اسلام میں نوحہ اور بین مضمون قرار دیا گیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسہ کو ماتمی لباس پہننے اور اپنے جاہلی عہد کے مقتول بھائیوں پر مرثیہ کہنے کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ یعنی اسلام کے اندر ممنوع ہے کہ کسی کے انتقال کر جانے پر انہیں یاد کر کر رونا، نوحہ کرنا اور ان کی یاد میں اشعار کہنا، مستقل مشغلہ بنا دینا ممنوع ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص اجازت دی تھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آگے جو ہے یہاں پر محرم 14 ہجری سے 14 ہجری میں جنگ قادسیہ کے خونریز معرکے میں یہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ تشریف لے گئی۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔